السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان. آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشیل. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. ایک چھوٹی سی بات کرتے ہوئے بات کو کنٹینیو کریں گے. کہتے ہیں کہ جماعت کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے. ایک باپ جو اپنی اولاد کو کوئی حکم دے دے تو اس کی اولاد کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے حکم کی عزت رکھے، اس کی لاج رکھے، اس کی پاسداری کرے. ایسے ہی بانی PTI نے اپنے کابینہ کو حکم دیا کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ ان کی منظوری اور ان سے مشاورت کے بغیر پاس نہیں ہوگا. لیکن گزشتہ اتوار کو تحریک انصاف کا ایک پولیٹیکل اجلاس بلایا جاتا ہے. اس اجلاس کا بنیادی مقصد ایران اسرائیل جارحیت اور امریکہ کے اسرائیل ایران کے اوپر حملے کی مذمت کرنا تھا. لیکن جب یہ اجلاس ختم ہوا تو اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ جو ہے وہ پاس کر لیا جائے بنا عمران خان کی منظوری یا ان سے مشاورت کے. یہ بجٹ پاس کر لیا جائے. اس اجلاس کے اعلامیے کے مطابق بروقت بجٹ اس لیے پاس کرنا ضروری ہے کہ تاکہ وہ وفاقی حکومت کے مذموم عزائم کو ناکام بنا سکیں، اور دوسرا جو ایک خدشہ ہے خیبر پختونخوا میں مالی بحران کا وہ پیدا نہ ہو. کیونکہ اگر خدا نخواستہ خیبر پختونخوا میں مالی بحران پیدا ہو گیا تو وفاقی حکومت اس کا ایشو بنا کر خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کی حکومت ختم کر دے گی. چلے جی، بانی PTI کی مشاورت کے بغیر بجٹ پاس ہونے پر عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ سپریم کورٹ جائیں اور اجازت لیں کہ پارٹی کے سربراہ کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا یہ بل پاس نہیں ہو سکتا، یہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا. اور 5 رکنی کمیٹی تشکیل دیں. وہ کمیٹی میرے پاس آئے، میں انہیں بتاؤں گا کہ اس بجٹ میں کیا کیا تبدیلی کرنی ہے، اور وہ بجٹ جو آپ نے 3 گھنٹے میں پاس کیا ہے اس بجٹ میں وفاقی حکومت کو بینیفٹ جاتا ہے، اور مجھے یہ بالکل منظور نہیں ہے. میرا حتمی فیصلہ ہے کہ یہ بجٹ قبول نہ کیا جائے اور میں اس بجٹ کو نہیں مانتا. لہٰذا آپ سپریم کورٹ جائیں، وہاں سے اجازت لے کر آئیں کہ ہمیں اس بجٹ میں ترمیم کر دی ہے، کیونکہ ہمارے جو پارٹی کے سربراہ ہیں جن کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہ ان کی منظوری، ان کی مشاورت اس میں شامل نہیں ہے. دوسری جانب آج اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ بانی PTI کی منظوری کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس ہو گیا، کیا عمران خان مائنس ہو گئے؟ علیمہ خان صاحبہ نے سوچتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے عمران مائنس ہو گیا ہے. پتہ نہیں کے پی کے حکومت کو بجٹ پاس کرنے کی کیا جلدی تھی، بجٹ میں ایسا کیا تھا جو عمران خان سے چھپایا جا رہا تھا. بانی کا 2 دن انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا. عمران خان نے کہا تھا کہ مشاورتی کمیٹی کے بغیر، ان سے مشاورت کیے بغیر یہ بجٹ بالکل پاس نہیں کیا جائے گا، مگر پارٹی کے نام نہاد کرتا دھرتاؤں نے یہ بجٹ پاس کروا لیا، جو کہ غلط ہے. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی عمران خان مائنس ہو چکے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے ایک بات اور کی. کے پی کے اسمبلی والے کہتے ہیں کہ علی امین خان بہت طاقتور ہیں اور ان کے آگے کوئی بھی MPs بات نہیں کر پاتا، ان کو جواب نہیں دے پاتا. ایسے تمام MPs کے لیے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ان کو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ گھر چلے جائیں، کیونکہ آپ کو جو یہ ووٹ ملا ہے، آپ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ علی امین گنڈاپور کی وجہ سے نہیں، بانی PTI عمران خان کی وجہ سے، ان کے نام پر آپ کو ووٹ دیا گیا ہے. ان کے نام کی وجہ سے آج آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور آپ انہی کا دفاع نہیں کر سکتے، انہی کے لیے بات نہیں کر سکتے، تو آپ کا پارٹی میں یا اسمبلی میں کوئی کام نہیں ہے. دوسری جانب علی امین اور بیرسٹر گوہر متواتر یہی کہتے رہے کہ بانی PTI کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا اور ہم اسمبلی توڑ دیں گے. آج بھی بیرسٹر گوہر نے یہی کہا کہ اگر بانی PTI حکم دیں تو ہم خیبر پختونخوا کی حکومت تحلیل کر سکتے ہیں. بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ عدالتوں نے مایوس کیا ہے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو بانی PTI کو انصاف ملے گا. ارے جناب، اللہ پاک سے تو امید اچھی بات ہے کہ اللہ پاک سے امید ہے، یہ آپ کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے. لیکن آپ کو جو چیئرمین بنایا گیا ہے، پارٹی کے چیئرمین بنایا گیا ہے، صرف اسی لیے کہ آپ اللہ سے ہی امید لگا کے رکھیں. آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. عمران خان صاحب کے اوپر 300 سے زائد کیسز ہیں. 5 دن میں 3 مقدمات پہ انہیں سزا سنا دی گئی. ان کی اہلیہ کو بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں. آپ نے یا آپ کی قیادت نے کیا کرا؟ عمران خان صاحب کے لیے کون سا آپ نے ایسا جارحانہ کیس لڑا یا ان کے دفاع کیا جو ان کی سزا میں ان کو ریلیف مل سکے؟ آپ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آپ ان کی پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، چیئرمین ہیں آپ ان کی پارٹی کے،
لیکن کچھ بھی نہیں، آپ کی طرف سے سن سناٹے میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے. پچھلے دنوں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا، لیکن ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث 2 ہفتے مؤخر کر دیا گیا. آج اس بات کو بھی میرے خیال سے ہفتہ 10 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک اس اعلان کے بعد سے، اس احتجاج کو مؤخر کرنے کے بعد سے پارٹی کے کسی رہنما کی طرف سے اس احتجاجی تحریک کی تیاری نظر نہیں آئی. کسی نے ایک سنگل بیان نہیں دیا. بیرسٹر گوہر ایک بات اور کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے چاہتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا جائے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے. سر وہ تو ناکام رہے، لیکن شاید آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کی قیادت میں جو کام ہو رہے ہیں اس وقت، جو موجودہ پی ٹی آئی کی جو قیادت جو کام کر رہی ہے، وہ بھی تو وہی ہے. وہ بھی تو مائنس ہی کر رہی ہے عمران خان کو، وہ بھی تو سائڈ لائن ہی تو کر رہی ہے. آپ نے عمران خان کی منظوری کے بغیر کے پی کے کا بجٹ پاس کر لیا، ان سے مشاورت کرنے کا آپ نے سوچا ہی نہیں. آپ نے کہا کہ مالی بحران پیدا ہو سکتا ہے، چلو بھائی بجٹ پاس کر دو. حکومت کے مذموم عزائم ہیں وہ ناکام بنانے ہیں. سر ایک مشاورت لازمی تھی، وہ پارٹی کا سربراہ ہے اور اس نے صحیح کہا ہے کہ اب آپ جائیں سپریم کورٹ اور اجازت لے کر آئیں. دوسری ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا عمران خان صاحب کو کہ سر آپ حکومت کے خلاف تو بعد میں کچھ کیجیے گا، پہلے اپنی پارٹی کے اندر جو یہ کالی بھیڑیں ہیں جو کہ آپ کی کاٹ کر رہے ہیں، آپ کے خلاف جا رہے ہیں، آپ کے فیصلے کو نظر انداز کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی میں بیٹھ کر عیاشیاں کر رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، اسمبلی میں بیٹھ رہے ہیں، پروٹوکول لے رہے ہیں، ایسے تمام افراد کو اپنی پارٹی سے نکالیں. اس کے بعد یہ فارم 47 کی حکومت کو ٹف ٹائم دیجیے گا. سر اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. اور میرے خیال سے تو عمران خان صاحب کی قسمت کچھ خراب ہی ہے. وہ جس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، جس پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہی سر پہ کچھ نکل جاتا. خیر جی، اب اس کی زندہ مثال فیاض الحسن چوہان صاحب کی سی ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب کو لے لیں، جب تک وہ پارٹی میں تھے 9 مئی سے پہلے وہ عمران خان صاحب کے گن گایا کرتے تھے، ان کی اہلیہ کی پاسداری کی قسمیں کھایا کرتے تھے، چیخ کے دنیا کو بتایا کرتے تھے کہ عمران خان کتنے سچے محب وطن ہیں، ان کی وائف بشرا بی بی کتنی پاسدار ہیں. آج یہی فیاض الحسن چوہان صاحب چیخ کے گلا پھاڑ کے عمران خان کو، ان کی اہلیہ کو ایسے فضول اور واہیات بکواس کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اور یہ فواد چودھری صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ سیاسی قیادت کو آگے لے کر آئے. یہ جو موجودہ قیادت ہے یہ پارٹی کو چلا نہیں رہی ہے. سر عمران خان صاحب آپ کو بھی لے کر آئے تھے ایک سیاسی رہنما کے طور پر. 9 مئی کے بعد آپ بھی بھاگ گئے. آپ نے تو پارٹی آپ نے تو عمران خان کو بھی ڈس آن کر دیا تھا.